میری گزارش آپ سے یہ ہوگی، ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے کہ دیکھو محمد کتنا پیارا ہے، اللہ نے لفظ محمد محمد، آپ دیکھو محمد جب آپ کہیں تو آپ یہ کر دو کہ اپنے اوپر والے ہونٹ کو اوپر کھینچو، نیچے والے اب محمد بتا کر کے مجھے اب ادا کر کے مجھے دکھا دو۔ محمد جب آپ کہیں گے دونوں ہونٹ پہلے میم پر بھی ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہاں آئے گا، پھر اس کے بعد واپس پھر میم آئے گا، محمد محمد محمد۔ اس لیے جب محمد آدمی کہتا ہے تو دونوں ہونٹ دو مرتبہ لفظ محمد ادا کرتے وقت ایک دوسرے کو چومتے رہتے، اس لیے انگوٹھے چومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہونٹ پہلے سے چومتے۔ لیکن اگر کوئی پٹھان ہے اور کوئی بلوچ ہے تو اپنے ہونٹوں کو کھینچے اوپر، اب محمد کہہ دو۔ نسوار تو آپ کھا سکیں گے لیکن اس طرح لفظ محمد ادا نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے جب آپ سجدے میں جاتے تو یہ جو سر ہے آپ کا میم کی طرح ہے، اور آپ نے دیکھا اس طریقے پر ہاتھوں کو ان کا رخ قبلے کی طرف کرتے، یہ جو پیٹ اور یہ ہاتھ یہ بالکل ہاتھ کی طرح بن جاتے، یہ گھٹنے آپ کے ان کو موڑ کر کے ان گھٹنوں پر آپ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انہی پر سہارا لگاتے، یہ گھٹنے آپ کے میم ہے۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ پاؤں کو اس طریقے پر ان کا رخ قبلے کی طرف موڑا جاتا ہے، بالکل دال بن جاتا ہے، میم ہا میم میم ہا میم دال۔ فرمایا سجدہ اس وقت صحیح ادا ہوگا جب لفظ محمد کی شکل بناؤ، اس کے بغیر لفظ محمد ادا نہیں ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا انگلیوں سے، ہاتھوں سے تو آدمی استنجا کرتا، منہ سے تو کوئی استنجا نہیں کرتا نا بھائی، انگلیوں سے ہاتھ سے تو آدمی استنجا کرتا ہے، منہ سے تو کوئی استنجا نہیں کرتا۔ جب آپ محمد کہیں گے، محمد کہتے ہوئے محمد کہتے ہوئے خود بخود ہونٹوں نے ایک دوسرے کا بوسہ لے لیا، وہ بوسہ تو لے لیا، اب انگلیوں کو چومنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے تو استنجا کرتے۔ مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب بیٹھا ہوا تھا تو ایک بدو آگے اونٹ چرانے والا کہنے لگے مولانا اسمکم الکریم مسمکم الکریم، نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہا ماما نا ایش گل تھا، کیا کہا؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، میرا نام بدر العالم۔ کہا ایش گل تھا یعنی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا بدر العالم۔ کہا مولوی صاحب بدر العالم کا ترجمہ بھی جانتے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیا معنی ہے بدر العالم کا؟ فرمایا بدر العالم کا معنی ہے 14ویں کا چاند، پوری دنیا کی چودھ۔ فرمایا کالو خان اپنی شکل تو دیکھ لے، تو 14ویں کا چاند بنا ہوا۔ ہمارے بلوچوں میں پٹھانوں میں بھی ہوتا ہے، اس طرح ہندوستانی میں بھی ہوتا ہے، بلوچ بالکل کالا کلوٹا ہوتا ہے لیکن نام نور محمد ہے۔ یہی حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بنگالی برمی نور العالم، نور البشر، نور الہادی، لفظ نور بھی حیرانے کی یا اللہ میں کہاں کر کے پھنس گیا۔